اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب ایسی صورتحال درپیش ہو کہ دین یا دنیا میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنا پڑے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کو ترجیح دے۔ ویلکم ٹو مائی چینل قرآنک اینڈ اسلامک انفارمیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ کی رحمت سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 24 پہ ترجمہ اور تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 9 التوبہ آیت نمبر 24 ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ بے شک بِأَمْرِهِ ہی تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ نیز آیت کے آخر میں ایسے لوگوں کو فاسق فرمایا اور بتایا کہ یہ لوگ ان گمراہوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق نہ دی۔ بے شک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی اس نے ایمان کی حلاوت پائی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماں سوا سب سے زیادہ محبوب ہو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت کرے۔ نمبر 3، کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت و حکومت تمام حالات میں نہیں دیکھتا اور اپنی جان کو ان کی ملک نہیں جانتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی شرینی نہ چکھے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے نزدیک میں اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے کا ثواب۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 59 ترجمہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی علامات۔ علماء کرام نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی کثیر علامات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے 8 علامات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اقوال اور افعال میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا انہیں کرنا اور جن سے منع کیا ان سے رک جانا، نیز نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس عمل کی ترغیب دی اسے اپنی نفسانی اور شہوانی خواہشات پر ترجیح دینا۔ نمبر 3، بکثرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل کرنا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا۔ نمبر 4، ذکر حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وقت
تعظیم و توقیر بجا لانا اور اس میں گرامی سن کر انکساری کا اظہار کرنا۔ نمبر 5، جس سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محبت رکھتے ہوں اس سے بھی محبت رکھنا۔ نمبر 6، جس چیز سے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنی رکھی اس سے دشمنی رکھنا اور جس سے عداوت رکھی اس سے کنارہ کشی کرنا۔ نمبر 7، قرآن مجید سے محبت رکھنا۔ نمبر 8، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آنا۔ سبحان اللہ۔ دین کو دنیا پر ترجیح دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب ایسی صورتحال درپیش ہو کہ دین یا دنیا میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنا پڑے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کو ترجیح دے اور دنیا کو چھوڑ کر دین کو اختیار کرے۔ اس معاملے میں فی زمانہ مسلمانوں کا حال انتہائی افسوسناک ہے کہ وہ اپنے دین کا نقصان برداشت کرنے میں کوئی مشکل اور پریشانی محسوس نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات اس سے انتہائی لاپرواہی برتتے ہیں، جبکہ وہ اپنی دنیا کا نقصان لمحہ بھر کے لیے بھی برداشت کرنا انہیں گوارا نہیں۔ افسوس، مسلمانوں کو نماز روزے کا کہا جائے تو یہ اپنی دنیاوی مصروفیات اور کام کی زیادتی کا بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر چند گھنٹوں کے لیے بھوک برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کو کاروباری اور تجارتی معاملات شرعی طریقے کے مطابق سر انجام دینے کی ترغیب دی جائے تو وہ ضروریات زندگی کی زیادتی اور اپنے منافع میں کمی ہو جانے کا رونا رو کر اس سے بھی روگردانی کرتے ہیں۔ مسلمان عورتوں کو شرعی پردے کی تلقین کی جائے تو وہ اسے پرانی سوچ اور عورتوں پر بلا وجہ کی پابندی قرار دے کر اور آزادی نسواں کے خلاف سمجھ کر اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ طلاق کے معاملات میں جب اسلامی قانون کی روح سے شوہر اور بیوی میں جدائی کا فیصلہ ہو جائے تو اسلامی حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی بجائے یہ طرح طرح کے ہیلے بہانے تراش کر ناجائز تعلقات کی زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ سر دست یہ چند مثالیں عرض کی ہیں، ورنہ زندگی کا شاید ہی کوئی گوشہ ایسا ہو جس میں دین پر دنیا کو ترجیح نہ دی جا رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور دنیا کے مقابلے میں دین کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اسلامی تعلیمات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ جزاک اللہ۔ ایسی مزید قرآنک اینڈ اسلامک انفارمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔